وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی ہے، تو تم اس کی پیروی کرو، اس کتاب کی، اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کریم جس کو ہم نے تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ برکتوں والی کتاب ہے، یہ رحمتوں والی کتاب ہے، یہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے یہ عزتوں والی کتاب ہے، اس کے لیے دین اور دنیا کی عزتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو اس کتاب میں بیان ہوا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے احکامات کے اوپر غور کرتا ہے، اس کے عقائد کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو کچھ کہا گیا اس کے لیے دین اور دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عزتیں، رحمتیں، برکتیں اس کا مقدر کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ برکت والی کتاب ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا، ذکر کیا گیا، اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ آگے فرمایا او تقولوا لو انا انزل الینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے اعراض کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم ان قریب ان لوگوں کو برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے کیونکہ وہ اعراض کرتے تھے۔ تو اب ان تینوں آیات کے اندر، ایک جس کا پہلے میں نے ذکر کیا اور 2 آیات یہ والی جن سی ہیں، آیت نمبر 156 157۔ تو پہلی آیت میں جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن جس کو ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے، جو اس کو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے دین اور دنیا کی ہر طرح کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو اس کتاب کو اپنا امام بنا لو، اور برکت والی ایسی کتاب ہے کہ اس سلسلے میں ایک بیان پہلے بھی ہوا تھا کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر غور کرتے ہیں، جو رات دن قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ کتاب ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کے اوپر قرآن ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔
بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ذکر ہوا۔ آگے فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم تو غافل تھے، بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، تو کہیں تم یہ نہ کہو۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، قرآن نازل کر دیا گیا اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی اب بھی آیتوں کا انکار کرے اور ان سے منہ پھیرے۔ آن قریب ان لوگوں کو برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات کو سنتے تھے پھر اس کا انکار کرتے تھے، اس سے اپنا منہ موڑتے تھے جو ان سے۔ یعنی اب یہاں جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب سے ہے، یہود سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، مشرکین سے، عرب کے مشرکین سے، اور انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے نظیر کتاب نازل کر دی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز تم گمراہی اور اپنی ضلالت کے لیے یہ عذر ہی نہ پیش کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی تھی۔ مشرکین، کیونکہ یہود کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی اور عیسائیوں کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، تو کہیں تم یہ عذر نہ پیش کرو کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی گئی جسے ہم پڑھ کر ہم بھی شرک سے توبہ کرتے، ہم بھی گندی عادتوں سے توبہ کرتے، ہم بھی کفر سے توبہ کرتے، اور ہم بھی اس کی توحید کو قبول کرتے۔ تو اس وقت کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہود کے اوپر تو کتاب نازل ہوئی تھی، عیسائیوں کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی، تو ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہو جاتی۔ ہمارے اوپر تو کتاب نازل نہیں ہوئی تو ہم کیسے پڑھتے کتاب کو؟ اس لیے اگر ہم ایمان نہیں لائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں گئی تھی۔ اب اس طرف اشارہ ہے، آگے یہ فرمایا کہ اگر قرآن حکیم تمہاری، اب کتاب تو نازل کر دی گئی، تو اگر قرآن حکیم تمہاری طرف نازل نہ کیا جاتا، اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے اور کہتے کہ یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئی تھیں، تو اسی طرح اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو دنیا دیکھتی کہ ہم اس کو کس طرح اس کے اوپر عمل کرتے، ہم کیسے اس کتاب کو اپنے سینے میں رکھتے، ہم کیسے اس کتاب کے اوپر عمل کرتے، اور کس طرح ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ لو پھر اب کتاب آ گئی ہے، اب کتاب نازل ہو گئی ہے، اب یہود اور نصارہ کا، جیوز اور کرسچنز کا بہانہ نہ کرنا قیامت والے دن۔ اب کتاب آ گئی ہے تمہارے پاس جس کے اندر روشن دلائل موجود ہیں، جو کتاب صرف ہدایت کے راستوں کو کھولتی ہے، ہدایت کے راستے دکھاتی ہے، اور جو کتاب مجسم رحمت ہے کہ جیسے اس کتاب کو پکڑو گے رحمت کے بادل چھا جائیں گے۔ اب اس پر عمل کرو نا، اب عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو تمہاری صرف یہی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ تم اتنے ظالم ہو کہ تم ایک تو مذاق کرتے ہو، اوپر سے بہانے کرتے ہو، اوپر سے جگہ جگہ پر جھوٹ بولتے ہو، جن کا پیچھے بھی کئی آیات میں ذکر گزرا۔ تم تو ان لوگوں میں سے ہو کہ تم خود اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، تمہاری یہ کوتاہی ہے تمہاری، بلکہ الٹا تم خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے۔ تو تم سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو اللہ عن قریب ان جھٹلانے والوں کو دوزخ کے سخت عذاب کی سزا دے گا، سخت عذاب کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ آگے فرمایا
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وہ صرف یہ انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. تو جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان لانے سے نفع نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو. قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ. آپ فرمائیے، آپ کہیے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور گمراہی کے اندھیرے میں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اپنا جلیل القدر رسول مبعوث فرمایا ان لوگوں کے اندر، اور ان لوگوں کے اندر قرآن جیسی بے مثل کتاب نازل فرمائی. طرح طرح کے معجزات اپنے محبوب کی ان کو دیکھنے کا موقع دیا. تو اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے، ابھی بھی ان کو حق کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور ان کی روح قبض کر لے یا قیامت قائم ہو جائے؟ اب وہ اس انتظار میں ہیں. اگر ابھی بھی ایمان نہیں لاتے کہ موت کا فرشتہ آئے یا قیامت قائم ہو جائے یا موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کر لے یا خود اللہ تعالیٰ کرسی عدالت کے اوپر بیٹھ جائے یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس کے بعد وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، تو اگر واقعی ان چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بے وقوف ہیں. کیونکہ ان چیزوں کے ظہور کے بعد جب وہ جو آخری نشانیاں وہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، ان چیزوں کے ظہور کے بعد وہ ایمان لے بھی آئے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ابھی وقت ہے ایمان لائیں. پھر اگر انہوں نے توبہ کر بھی لی تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ابھی وقت ہے کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ ایمان اور توبہ مقبول تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ایمان لایا جائے. لیکن جب اور جس دن سارے پردے ہی اٹھ جائیں گے، اب تو کافر بھی دیکھ لے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو جب وہ ساری چیزیں پردے اٹھ جائیں گے اور سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے رسول کی زبان پر تو انہوں نے یقین ہی نہ کیا، اللہ کی آیات کے اوپر تو انہوں نے یقین ہی نہیں کیا. خدا جگہ جگہ پر کہتا رہا ایمان لے آؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، حق کو سمجھو، حق اور باطل کی تمیز کرو، اپنے اور پرائے کی تمیز کرو، سچے اور جھوٹے کو سمجھو. تو میرے اور میرے رسول کی باتوں پر تو عمل نہ کیا. اب آنکھ نے دیکھا اور کان نے سنا جب سارے پردے ہٹنے شروع ہوئے تو اب فوراً ایمان لے آئے. اب ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب توبہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو یعنی ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت سے پہلے، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت تم ایمان لائے، جب سارے پردے آنکھوں سے ہٹ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، یا مرتے وقت جب فرشتے سامنے حاضر ہو جائیں گے روح کو قبض کرنے کے لیے، اس وقت ایمان لائے تو آنکھ اور کان کے اوپر اعتبار کر کر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی زبان پر ایمان نہیں لائے۔ اب نہ تمہارا ایمان لانا قبول، نہ تمہاری توبہ قبول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں۔ جب حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کی باتیں کر رہی ہیں، قیامت کا ذکر کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا، ایک دھواں اٹھے گا، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا، پھر آپ نے دابت الارض کا ذکر کیا، پھر آپ نے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا ذکر کیا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا، پھر آپ نے گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، پھر آپ نے 3 بار زمین کے دھسنے کا ذکر کیا، ایک بار مشرق کا، ایک بار مغرب کی، اور ایک بار جزیرہ عرب کا دھس جانا، اور پھر سب سے اخیر میں حضور نے یمن سے ایک اٹھنے والی آگ کا ذکر کیا کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف لے جائے گی، یمن سے وہ آگ اٹھے گی۔ اور حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا، وہ دھواں ایسا ہوگا کہ کافروں کا دم گھٹے گا، اور جو مومن ہوں گے ان کو اس دھوئیں سے صرف زکام ہوگا، اور یہ دھواں ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اور یہ دھواں 40 روز تک رہے گا۔ قرآن میں بھی اس دھوئیں کا ذکر ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں لائے گا۔ پھر قرآن کے اندر سورۃ النمل کے اندر دابت الارض کا ذکر ہے، جب ان پر عذاب کا قول واقعہ ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اس وقت لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، وہ بالکل صحیح تھا۔ وہ دھواں بھی ظاہر ہوا، وہ دابت الارض بھی ظاہر ہوا۔ تو اہل تفسیر کہتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق ہے جو صفا کا پہاڑ ہے، وہ صفا کے پہاڑ کو پھاڑ کر نکلے گی، اور کوئی شخص اس مخلوق سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ مومن کے اوپر ایک نشانی لگائے گی تو مومن کا چہرہ چمکنے لگے گا، اور مومن کی آنکھوں کے درمیان میں مومن لکھ دیا جائے گا، مومن کی آنکھوں کے درمیان میں۔ اور کافر پر نشانی لگائے گی تو کافر کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ کیا اس وقت ایمان لاؤ گے جب فرشتوں کو دیکھ لو گے، جب روح قبض کرنے والے آ جائیں گے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب یہ ساری نشانیوں کو اس وقت کا ایمان کس تمہارا قبول نہیں ہوگا؟ تو آگے فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ بہت سے فرقے بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ
وہ کرتے تھے اس کی خبر دے گا۔ تو ایک قول یہ کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہود بھی اور نصارہ بھی آپس میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، اور ویسے آپس میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ تو ان کے اندر بھی کئی فرقے بن گئے تھے، اور یہ مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ رہو، اور ان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا، اختلاف میں نہ پڑنا، فرقہ بندی میں نہ جانا، فرقوں میں نہ تقسیم ہونا، اور یہ خبر دی کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر فرقوں کے اندر تقسیم ہونے سے منع فرمایا گیا۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔